بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بتائیں کہ قیامت کے روز کس انسان کی شفاعت نہیں ہوگی؟ جواب: مشرک کی۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے شیطان کو سخت غصہ آتا ہے؟ جواب: مسواک کرنا۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کے گناہ دور کر دیتی ہے؟ جواب: بخار۔ سوال: کس نبی کو موت کے فرشتے نے سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے انسانوں کے سر قیامت کے دن آپس میں چپکے ہوئے ہوں گے؟ جواب: قاتل اور مقتول۔ سوال: موت کے علاوہ کس وقت انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے؟ جواب: نیند کے وقت۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے؟ جواب: حضرت سلمان علیہ السلام۔ سوال: 5 وقت کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جواب: 48۔ سوال: جھوٹ بولنے والے انسان سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: 1 میل۔ سوال: جسم میں کون سی تبدیلی آ جانا اللہ کے سخت ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: نمبر 1 نماز کا نہ پڑھنا، نمبر 2 ذکر الہی سے دور ہونا، نمبر 3 بدگمانی کا آنا، نمبر 4 برائی کی طرف جانا۔ یہ سب بیماریاں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان پر پریشانیاں آتی ہیں اور انسان کے ہر کام میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سب بیماریوں سے بچیں اور اللہ سے دوستی کر لیں، جس میں آپ کا دین اور دنیا دونوں کی کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اللہ بہت بڑا اور اللہ کار ساز ہے۔ اللہ ہی مالک اور اللہ ہی خالق ہے۔ سوال: مرنے کے کتنے دن بعد روح واپس گھر آتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ جواب: کبھی بھی واپس نہیں آتی، سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال: جنتیوں کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب: اللہ کا دیدار۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوئی ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید کی آخری 4 سورتوں کے علاوہ اور کون سی ایسی سورت ہے جو کل سے شروع ہوئی ہے؟ جواب: سورۃ جن۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام تھا؟ جواب: وحی پہنچانا۔ سوال: حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب: رزق پہنچانا، بارش برسانا، 2 کام۔ سوال: حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ سور پھونکنا۔ سوال: حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمہ کون سا کام ہے؟ جواب: روح نکالنا۔ سوال: کس آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی کون سے آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
سوال: قبر میں انسان سے سوالات پوچھنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص۔ سوال: وہ کون سا عقیدہ ہے جو انسان کو نیک اعمال کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے؟ جواب: عقیدہ آخرت۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ احزاب۔ سوال: حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا قلعہ کون سا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: عربی لفظ میں ختم کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: مہر لگانا۔ سوال: میدان کربلا میں کتنے بنو ہاشم شہید ہوئے تھے؟ جواب: 18 بنو ہاشم شہید ہوئے۔ سوال: اسیران کربلا کو کتنے دن کوفہ میں رکھا گیا تھا؟ جواب: 8 دن کوفہ میں رکھا گیا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کس نبی کے مشابہ تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذات خدا سے متعلق سب سے پہلے کس سے سوال کیا تھا؟ جواب: اپنی والدہ سے۔ سوال: کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ جواب: بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب: الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سوال: کتنی عمر کے بعد شوہر اور بیوی میں علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب شوہر کی عمر 60 سال کی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ دونوں کی صحت برقرار رہے اور یوں دونوں صحت مند زندگی گزار سکیں، جبکہ کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ زندگی کے آخری حصہ میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہیں اور محبت برقرار رکھیں اور اپنے بقایا دن پیار و محبت سے گزاریں، اسی میں اللہ کی راضی۔ سوال: کس کی تلوار کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو۔ ناظرین، آپ کو ان سوالات میں کون سا سوال اچھا لگا اس کا کومنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔